السلام علیکم بچوں۔ آج میں آپ کے لیے جو کہانی لائی ہوں وہ ہے ایک غلام شہزادی کی کہانی، ایک ملازمہ شہزادی کی کہانی۔ ایک شہزادی ملازمہ کیسے بنی، اس کو سن کر آپ بہت ہی حیران ہو جائیں گے۔ بہت ہی انٹرسٹنگ سٹوری ہے، لہذا سٹوری کو شروع کرتے ہیں۔ ایک بادشاہ تھا، اس کی 2 بیویاں تھیں۔ پہلی بیوی بہت ہی نیک اور ایماندار عورت تھی۔ اس کی 3 بیٹیاں اور 1 بیٹا تھا، جبکہ دوسری بیوی جو کہ بہت ہی ظالم اور بے رحم عورت تھی، اس کی 2 بیٹیاں اور 3 بیٹے تھے۔ ٹوٹل 5 بچے تھے۔ وہ انتہائی ظالم عورت تھی اور ظلم کرنے سے خوش ہوتی تھی۔ بادشاہ اپنی دونوں بیویوں کو الگ الگ محل دیے ہوئے تھے اور وہ دونوں آپس میں لڑائی بھی کرتی تھی، اس لیے اس نے ان کو الگ الگ گھر دے دیے تھے کہ یہ ایک دوسرے سے لڑیں گی نہیں، اور جتنی جائیداد ہیرے جواہرات تھے وہ دونوں کو الگ الگ بانٹ کر آدھے آدھے دے دیے تھے۔ لہٰذا بادشاہ بھی ایک رحم دل انسان تھا، اس نے ساری جائیداد، سارے زیورات، یہاں تک کہ ملازم بھی آدھے آدھے بانٹ کر دے دیے تھے۔ بادشاہ کیونکہ کچھ بیمار رہتا تھا، وہ اپنی صحت کی وجہ سے پریشان تھا۔ اس نے سوچا میں اپنی زندگی میں یہ سب کچھ معاملہ طے کر جاؤں۔ بادشاہ کی جو پہلی بیوی تھی اس کا نام صفیہ تھا، اور جو دوسری بیوی تھی اس کا نام رابعہ تھا۔ صفیہ کی 3 بیٹیاں اور 1 بیٹا تھا۔ جو سب سے بڑی بیٹی تھی اس کا نام شہزادی عالیہ تھا، اور بیٹے کا نام شہزادہ عارب تھا۔ عارب اور شہزادی عالیہ بہت ہی مشہور تھی۔ عارب شہزادہ اپنی ماں کا بہت خیال رکھتا تھا، اور عالیہ شہزادی بھی اپنی ماں کی بہت حفاظت کرتی تھی۔ عالیہ شہزادی اپنے بھائی کو پیار سے آرو بلاتی تھی۔ آرو اپنی بہن کا اور ماں کو ہر محبت دینے کی کوشش کرتا تھا، لیکن سوتیلی ماں کے بیٹے جو تھے، رابعہ کے بیٹے جو تھے، وہ نہ تو اپنی ماں کا خیال رکھتے تھے نہ ہی اپنی بہنوں کا خیال رکھتے تھے۔ بادشاہ ان سے بہت پریشان تھا۔ ایسا ہوا کہ بادشاہ ایک دن بیمار پڑ گیا، اور آہستہ آہستہ اس کی طبیعت زیادہ خراب ہونے لگی۔ وہ اس دنیا فانی سے کوچ کر گیا، لہٰذا دونوں گھروں میں اس کا جنازہ درمیان میں رکھا گیا۔ ایک بہت بڑی سلطنت تھی، اور وہ دونوں سوتیلی بیوی بھی، رابعہ بھی اور صفیہ بھی، اس اپنے بچوں کو لے کر اس گھر میں آئی۔ انہوں نے وہاں سے اس کا جنازہ کروانے کے بعد وہ اپنے اپنے گھروں میں چلی گئی۔ رابعہ نے سوچا کہ کیوں نہ میں اس کی بیٹی عالیہ کو اور اس کے بیٹے آرو کو اغوا کروا لوں، اس طرح سے ان کا گھر برباد ہو جائے گا۔ اس نے ان کے گھر کو برباد کرنے کی ٹھان لی تھی، اور اس طرح اس نے اپنے جو ظالم سپاہی تھے، جو وزیر تھے، جو بے ایمان تھے اس کی طرح سے، اس نے ان کو چنا اور ایک ٹیم تیار کی، اور کہا کہ جیسے ہی آرو شہزادہ اپنی بہن کو لے کر کہیں نکلے تو تم اس پر فوراً حملہ کر دینا۔ لہٰذا ایسے ہی ہوا۔ آرو شہزادہ ایک دن اپنی بہن کو سیر کروانے کے لیے جا رہا تھا۔ راستے میں یہ رابعہ کے وزیر بیٹھے تھے۔ وہ تاک لگائے بیٹھے تھے کہ جیسے ہی یہ ذرا سے ویرانے میں جائیں گے تو ہم ان کو لپک کر پکڑ لیں گے۔ وہ ویرانے میں نکلے اور انہوں نے وہی کیا، لپک کر اس کو پکڑ لیا۔ پکڑ کر انہوں نے اس کو ایک جھونپڑی میں لے گئے جو کہ انہوں نے پہلے سے تیار کی ہوئی تھی۔ شہزادے آرو کو اس میں بند کر دیا، اور جو شہزادی عالیہ تھی اس کو رابعہ کے گھر لے گئے۔ رابعہ ظالم عورت تھی، اس نے اسے اپنی خدمت کے لیے مامور کر کے ملازمہ بنا لیا۔ لہٰذا ملازمہ کیا بنایا، گھر کے سارے ملازم کو کسی اور کاموں پر باہر نکال دیا اور باہر کے کاموں پر لگا دیا، اور شہزادی عالیہ کو اپنی خدمت اور گھر کے کام کاج کے لیے رکھ لیا۔ پہلے اتنے ملازم کام کرتے تھے، مگر اب شہزادی عالیہ اکیلی تنہا کام کرتی تھی۔
شہزادی عالیہ دن رات محنت کرتی، نہ اس کو سونے دیتی تھی۔ اس کی بیٹیاں بھی اپنی ماں رابعہ کی طرح بہت ہی ظالم تھیں۔ رابعہ دن رات اپنی سر کی مالش کرواتی، کبھی جوتے صاف کرواتی، کبھی کپڑے دھلواتی اور اپنی بیٹیوں کی بھی خدمت کرواتی۔ کبھی ان کو پاؤں دباتی تو کبھی ان کے سر میں تیل لگاتی، کبھی اپنے نیل کٹواتی تو کبھی کچھ کرواتی، ہر وقت اپنی خدمت کرواتی اور اسے دھکے دے کر پاؤں سے نیچے گرا دیتی۔ اس کی انسلٹ کرتی کہ تم ہماری ستیلی بہن ہو اور دیکھو ہم تم سے کیسے خدمت لے رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر وہ عالیہ بہت صبر والی لڑکی تھی، وہ سب کچھ صبر سے برداشت کرتی رہی۔ آپ نے سنا ہوگا کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہوتا ہے، بس عالیہ کے ساتھ بھی سوچ لیں کہ اللہ نے اپنی دوستی کر لی۔ اور عالیہ جب اللہ کے ساتھ دوستی کر لی تھی تو وہ بہت خوش و خرم رہتی، سارا دن خدمت کر کے بھی خوش رہنے لگی۔ اس نے اپنی زندگی میں سوچ لیا کہ جب اللہ چاہے گا تو مجھے اس کے ظلم سے بچا لے گا۔ یہاں پہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اس کی اگلے ایپیسوڈ جو ہے وہ میں کل آپ کے لیے اپلوڈ کروں گی۔ بیل آئیکن کا بٹن دبا لیں، بہت ہی اچھی کہانی ہے، بہت ہی اچھی کہانی ہے اور تھوڑی سی لمبی ہے۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا لیں۔ اللہ حافظ۔